بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس بیٹے، اپنی اردو کی بک کھولیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا مرزا محمد سعید، اس کی ہم نے صفحہ نمبر 13 اور 14 کی ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم کریں گے صفحہ نمبر 15 اور 16 کی ریڈنگ، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور ان کے پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم حاصل کیا، یعنی علم کا فیض حاصل کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، یعنی کمتر سمجھتے تھے، یعنی اپنی غیر معمولی، یعنی وہ بہت قابل اور ذہین انسان تھے۔ پطرس بخاری جو تھے یہ خود بہت اچھے لکھنے والے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو مرزا صاحب کے سامنے کمتر سمجھتے تھے۔ میں نے بار بار پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی، ٹھیک ہے۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا، یعنی پرانے تعلقات میں ان کے ذرا بھی فرق نہیں آیا، چاہے وہ بہت بڑے ڈائریکٹر بن گئے تھے۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا، یعنی وہ سفارش یا کسی ایسی چیز پہ آمادہ نہیں ہوتے تھے مرزا صاحب جلدی، لیکن پطرس صاحب نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا، یعنی ان کو تیار کر لیا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ ہوتے ہوتے یعنی بات پطرس تک پہنچی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، کہ میں نے تمہیں اصلاح دی، تمہیں میں نے اتنا مجھ سے تم نے سیکھا، اس کے بعد تم وہاں ڈائریکٹر جنرل ہو گئے، باقی عہدیدار جو تھے وہ پطرس کے انڈر تھے نا، وہ کام کرتے، تو جب وہاں پہ یہ تقریر کرتے تھے تو وہ جو عملہ کام کرنے والا تھا وہ آپ کو بتاتے تھے کہ اس طرح جو بھی ان کو باتیں بتاتے تھے، تو انہوں نے کیسے ان سے معذرت کی، اسی طریقے سے کہ آپ میرے شاگرد ہیں اور آپ کے جو شاگرد ہیں، جو آپ سے نیچے والا عملہ ہے، وہ مجھے اصلاح دے، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یعنی تیار نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے سٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا، یعنی انہوں نے بلایا ان سب کو، کیونکہ وہ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے پورے عملے کو اکٹھا کیا اور اسٹاف کو، اور ان کو یہ اخلاق سے پیش آنے کے بارے میں اور ان کے ادب احترام کے بارے میں ایک بہت بڑا لیکچر دیا پطرس بخاری نے۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور، یعنی دستور کے مطابق، طریقے کے مطابق اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے ایک فقرے نکال دیے تھے، یعنی جو انہوں نے لکھا ہوا تھا اس میں سے انہوں نے 2-3 فقرے جو تھے مس کر دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیشخیمہ ثابت ہو گیا، یعنی اس کی بنیاد بنی۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا، تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے، یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے، یعنی کہ وہ کیا تھے، رحم دل بھی تھے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تھے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا،
اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی۔ فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، یعنی غصے میں آگے وہ۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امٹ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف، پشیمانی سے یعنی کہ اپنے آپ کو روکتے ہوئے اور پریشان ہو کے، شرمندہ ہو کے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے، یعنی دم بخود سانس روکے ہوئے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، آنکھیں پھاڑے حیران ہوتے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال یعنی غصے کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، یعنی مطالعہ کے پڑھتے رہتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے، یعنی خرچ کر دیتے تھے۔ آج کے لیے بیٹا اتنا ہی، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ڈے۔ اوکے، اللہ حافظ۔